بلکہ میں جو رانا اعظم صاحب ہیں خاص طور پہ ان کو خوش آمدید کہنا چاہوں گا، اور ہمارے جو فاضل دوست ہیں جو کتاب پر اظہار خیال کریں گے ان کو بھی ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج رانا صاحب کی کتاب عہد حاضر میں مارکسزم کی معنویت کے حوالے سے ہم نے اس محفل کو سجایا ہے۔ مارکسزم ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس کے خلاف سب سے زیادہ منفی پروپیگنڈا کیا گیا اور اس کو جھٹلانے کے لیے سب سے زیادہ جھوٹ بولا گیا۔ سوویت یونین کے نظام کو مارکسزم کی ناکامی کے ثبوت کے طور پہ پیش کیا جاتا رہا ہے، اور بڑا انٹلیکچوئل کام بھی ہوا ہے صرف یہ باور کرانے کے لیے کہ مارکسزم اب تاریخ کے کوڑے دان میں پھینک دیا گیا ہے، اور انسانیت کے جو بھی مسائل ہیں وہ اگر کسی نظام کے پاس ان کا حل ہے تو وہ سرمایہ دارانہ نظام ہے۔ لیکن یہ جو چند دہائیاں گزری ہیں اس میں جو عام لوگ ہیں، جو پسا ہوا طبقہ ہے، اس پہ جبر اور استحصال جس طرح سے بڑھا ہے، تو وہ جس طرح ساحر الدانوی نے کہا تھا، اگر میں صحیح اس کو پڑھ رہا ہوں، کہ زندگی ایک جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے، جانے اس جرم کی سزا پائی ہے یاد نہیں۔ تو ہمارے یہ جو پسا ہوا طبقہ ہے اس کو احساس ہو یا نہ ہو، لیکن سماج کو ایک سمت کی ضرورت ہے، اس وقت ایک ڈائریکشن کی ضرورت ہے، اور یہ ظاہر سی بات ہے پورا سائنٹیفک میتھڈ ہے، اور اس کتاب کا عنوان ہی یہ ہے عہد حاضر میں۔ تو یہ بہت اردو میں پہلے بھی اس پہ کتابیں کچھ عرصہ پہلے لکھی گئیں، لیکن ایک کافی لمبا عرصہ رہا کہ کوئی ہمیں ایسی کتاب دیکھنے کو نہیں ملی کہ جو آج کے دور میں، کیونکہ جب بات ہوتی تھی تو اس کو یہ بھی کہہ کے رد کر دیا جاتا تھا کہ بھئی یہ پرانی باتیں ہیں، یہ تو نظام ناکام ہو گیا، یا لیکن اب رانا صاحب کو اگر ہم دیکھیں تو اس کتاب کو میں نے اس کا عمیق مطالعہ نہیں کر پایا، میری یہ کوئی آنکھوں میں بھی مسئلہ تھا، لیکن چند ابواب پہ جو میں نے سرسری نظر ڈالی ہے تو مجھے وہ پڑھ کے ان کے انداز بیان سے ہی محسوس ہو گیا کہ یہ کسی عام چیئر انٹلیکچوئل کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، یہ ہڈ بیتی ہے، یعنی کہ وہ آدمی جس نے اس نظریے کو انٹرنلائز کیا ہو، اس نظریے کو جیا ہو، اور وہ پھر جو بات کہتا ہے وہ دل سے بات نکلتی ہے، وہ دل تک پہنچتی ہے، جس طرح ان کے بالوں میں شفافیت ہے، خالص اس طرح ان کے خیالات میں بھی ہے۔ تو ایک تقریباً پوری اس کی ہسٹری کو لے کے، تنظیم کو لے کے، قومیت کے سوال کو لے کے، یعنی کہ اس کتاب میں ایک نئے، بلکہ ہمارے جو نوجوان دوست ہیں جو سیاست میں دلچسپی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ کتاب بڑی اہم ہے، اور ہمارے جو ابھی جو پینل میں دوست موجود ہیں اس کے جو بیسیوں موضوعات ہیں اور ان کے ذیل میں بیسیوں اس کے پہلو ہیں، اس حوالے سے ہمیں مزید انلائٹن کریں گے۔ سب سے پہلے میں ملتمس ہوں گا جناب ڈاکٹر روش ندیم صاحب سے، یہ کسی تعارف کے اس طرح محتاج نہیں ہے، ایک نقاد ہیں، نظم نگار ہیں، ترقی پسند سوچ کے مالک ہیں، میرے سینئر ہیں، بہت کچھ ہم ان سے سیکھتے ہیں۔ تو روش ندیم صاحب آپ سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور کتاب کے حوالے سے اظہار کریں۔ تالی بجاؤ۔ بہت شکریہ۔ اس انجمن ترقی پسند مصنفین راولپنڈی اسلام آباد کے جو فاؤنڈر ممبرس میں میرا نام آتا ہے، جن ایک دو لوگوں کو ابتدائی ذمہ داری، فرسٹ سیکٹری میں یہاں کا ہوں، تو یہ میرا یوں کہہ لیں کہ ایک اپنا فورم ہے۔ تو آپ دوستوں کو ویلکم ہے، رانا صاحب کو، امیر حمزہ صاحب مہمان خصوصی ہیں، امیر حمزہ صاحب کو، اور عامر ریاض صاحب کو۔ عامر رانا صاحب آگے ہیں کہیں، نصیب رکھتے ہیں۔ اچھا دوستو، مختصر سی بات کروں گا، اور یہ میری بات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو ایک زمانہ مارکسزم کی جدوجہد میں گزار چکے۔ میں اس فورم پر، جو پروگریسوزم کا فورم ہے، اس کتاب کے توسط سے دو چار باتیں میں کرنا چاہوں گا۔ ایک تو بات یہ ہے کہ ہر عہد کا ایک لیفٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کو 3 حصوں میں بانٹتے ہیں کہ قبل از جاگیرداری اور سرمایہ داری، یہ 3 بڑے جو ہے تاریخ کے پیٹرن ہیں اور سپینس ہیں، تو
ان تینوں میں سے ہر عہد کا ایک لیفٹ موجود رہا ہے. لیفٹ کیا ہے؟ لیفٹ جو مروجہ اور غالب سسٹم، طاقت کا نظام یا جو ڈھانچہ ہوتا ہے جس کو ہم حکمران اور مقتدر طبقات کے ساتھ جوڑتے ہیں، اس کے خلاف کام کرتے ہیں. اب آپ جانتے ہیں کہ موجودہ عہد جو ہے یہ سرمایہ داری کا عہد ہے، اور سرمایہ داریت ہی یہاں کی سیاست کو، معیشت کو، علم کو، آرٹ کو، فکریات کو، ثقافت کو، ان سب کو ریگولیٹ کر رہی ہے اور سب کچھ اس کے تابع. لیفٹ جو ہے وہ اپنے اوپر ایک ذمہ داری لیتا ہے اپنے شعور کی وجہ سے کہ وہ یہ سمجھ سکے کہ یہ جو سرمایہ داری نظام ہے یہ کام کیسے کر رہا ہے، اس کا ڈیزائن کیا ہے، اور اس ڈیزائن اور اس کے کام کے طریقہ کار، اس کی تکنیک کے ذریعے سے وہ جو فہم حاصل کرتا ہے اس کی بنیاد پر وہ ایک اخلاقی ذمہ داری لیتا ہے، اور وہ ہوتی ہے استحصال کے خلاف کام کرنے. اب جو لیفٹ ہے وہ دو کمپوننٹ پہ زیادہ کنسیڈر کرتا ہے. نمبر ایک، وہ یہ سمجھتا ہے کہ سرمایہ داری نظام کو سمجھنے کے لیے اگر کوئی سائنٹیفک نظام ہے تو وہ مارکسزم ہے. دوسرا اور کوئی نظام ہمارے پاس ہے نہیں جو اس سرمایہ داری سسٹم کو سمجھ سکے سائنٹیفک سطح پر. تو لہٰذا اب یہ ضرور ہے کہ سرمایہ داری کے بہت سارے دبستان موجود ہیں. اب یہ جو سارے دبستان ہیں ان کے اندر کچھ سائنٹیفک ہیں، کچھ نان سائنٹیفک ہیں، کچھ رومانوی ہیں، کچھ جعلی ہیں، کچھ 2 نمبر ہیں، کچھ کے اندر کوئی فکری مغالطے ہیں. لیکن جتنے بھی اس کے زاویے اور جہتے ہیں، ایک لیفٹسٹ کے اوپر جو ذمہ داری پڑتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سرمایہ داری نظام کے ڈیزائن، اس کی ٹیکنیک، اس کے طریقہ کار کو سمجھے اور سمجھتا چلا جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ اس نظریات کے معاملات کو بھی سمجھے. تیسری ذمہ داری ایک اس کے اوپر اور آ جاتی ہے کہ وہ جس نظم کے تحت، چاہے وہ اس کا انفرادی ہے جو کہ ہوتا نہیں ہے کیونکہ بہرحال وہ کہیں نہ کہیں جڑا ہوتا ہے سماج کے کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ فورمز کے ساتھ، کچھ اذہان کے ساتھ، تو اس کے داخلی سسٹم کو بھی سمجھے. داخلی سسٹم میں کیا ہے، ذریعات کیا ہیں، ان کی جہتیں کیا ہیں، ان کی درجات کیا ہیں، جو ذہن سازی ہوتی ہے وہ کیسی ہوتی ہے، پارٹی اگر بنتی ہے یا لوگ اجتماعی سطح پر مل کے کام کرنا چاہتے ہیں تو وہ کیسے کام ہو سکتا ہے، اس کے اندر نئے لوگوں کو کیسے شامل کیا جا سکتا ہے، جس کو کیڈر سازی کہتے ہیں، اس کی چیلنجز کیا ہیں. تو گویا 3 کام ہیں. ایک، سرمایہ داری نظام کے میکنزم کو سمجھنا، دوسرا نظریات اور اس کی درجہ بندی کو سمجھنا، اور تیسرا اپنے داخلی نظام کو سمجھنا. ان تینوں کے اشتراک سے جو ہے ایک لیفٹسٹ جو ہے اپنا کردار نبھاتا ہے، اور اس میں وہ اپنی کیٹیگری خود بناتا ہے کہ وہ خود کس درجے پہ ہے. یہ بالکل میں بات ذمہ داری سے کر رہا ہوں کہ اس وقت جو کرۂ ارض پر نظام ہے، سرمایہ داری نظام، پچھلے 400 سال سے خاص طور پر
وہ جس طریقے سے اپنی شکلیں بدل کے آج فری مارکیٹ اکانومی کی صورت میں کارپوریشنز کے وسیع جال کی صورت میں ہمارا استحصال کر رہا ہے، اور اس کی جو پینیٹریشن ہے وہ انسانی ذہن، اس کی نفسیات، اس کے عادات، اس کے رویوں، اس کی علمیات اور معاشرے کی جتنی تہیں ہیں، جتنی پرتیں ہیں، اس میں موجود ہے۔ اچھا، ممکن ہے میں یہ جو جملے بول رہا ہوں ایک ایسی شخص کے لیے جس کے لیے یہ بات بالکل نئی ہو، وہ اس کی گہرائی کو نہ سمجھ سکے، لیکن یہاں پر یہ جو اتنے سینئر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، جس کا جتنا مطالعہ ہے، جتنا غور و فکر ہے، جتنا وہ اس کے اوپر غور و خوض ان لوگوں نے کیا ہے، اس کو جانا ہے، تو وہ اس کی ہیبت کو، اس کی ڈیپ پینیٹریشن کو وہ سمجھتے ہیں کہ کیسے پورا گلوب جو ہے، اور گلوب کے اندر بھی جو سمندر کی تہیں ہیں یا خلا ہے یا پہاڑ ہیں یا دریا ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ سرمایہ داری کی زد میں کیسے۔ اب ہمارے ہاں تقریباً پچھلے 100 سال سے کیمنزم کے خلاف مارکسین بنیادوں پر کام یہاں پر ہو رہا ہے، پاک و ہند کے اندر، اور حقیقت یہ ہے، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ مارکس کا جو نام ہے وہ تحریری سطح پر اول وہ سر سید کی زندگی میں سامنے آیا ہے، اس کی آخری دہائی میں، 19ویں صدی کی آخری دہائی میں، اور جو ابتدائی اس کے اوپر جو کچھ لکھا گیا وہ اگلی جو 20ویں صدی کی پہلی دہائی میں سامنے آیا، جو چٹوپادھیائے نے اس کے اوپر جو مضامین لکھا، کوئی اس طرح کی جو چیزیں۔ اب یہ جو 100 سال ہیں، اس میں جو کچھ یہ کام ہوا، اب حقیقت یہ ہے کہ یہ چند لوگ اس کام کی اہمیت اور اس کے رول کو جانتے ہیں۔ اب اس کے پیرلل جو کلونیل اسٹیٹ یہاں پہ رہی ہے، اس نے ان نظریات، اس جدوجہد کو دبانے کے لیے ریاست کی سطح پر، اس کے اداروں کی سطح پر جس طریقے سے کام کیا، اس جبر میں، اس دہشت میں، اس دباؤ میں 100 سال تک مسلسل ایک کام کرنا اور اس کا ایک ان پٹ اور آؤٹ پٹ سامنے لانا، چاہے وہ مزدوروں میں ہو، چاہے وہ ادب میں ہو، چاہے وہ آرٹ میں ہو، چاہے وہ فکریات میں ہو، تاریخ کے معاملات ہوں، کسانوں کے معاملات ہوں، تو اس کی بہت جہتیں ہیں۔ ہمارے ہاں یہ میں مانتا ہوں کہ جب ہمارے یہاں پارٹی بنی 1920-25 میں، تو جو فکری کام ہے اس دور میں زیادہ ہوا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ کم ہوتا چلا گیا۔ برٹش انڈیا کا 27-28 سال کا جو پیریڈ ہے کمیونسٹ پارٹی کا، اس میں بہت اہم لوگ سامنے آئے جن کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ بعد میں سپٹی حسن جیسے لوگوں کا بعد میں کام سامنے آیا، لیکن 78 سال یہ جو ہیں پاکستان کا جو پیریڈ ہے، اس میں آہستہ آہستہ ڈیکلائن ہوتا چلا گیا۔ دانش ورانہ کام، فکری کام، تاریخ پر کام، ثقافت پر کام، اکنامکس کے اوپر کام، سوشیولوجی کے اوپر کام، آرٹ اور لٹریچر کے اوپر کام، یہ جتنی جاتے ہیں وہ ڈاکومنٹ نہیں ہوا۔ اس ڈاکومنٹیشن کا نقصان یہ ہوا کہ ہم اپنی نئی نسل تک کچھ منتقل کرنے میں ناکام رہے۔ یہ جو ایک بڑا شفٹ آیا 90s کے بعد، جس کو جنریشن گیپ کہتے ہیں، وہ اب ہم دیکھ رہے ہیں زی جنریشن کی صورت میں، جو ٹیکنالوجی نے جو باپ اور بیٹے، میری نسل اور مجھ سے بعد کی نسل کے درمیان جو گیپ دیا کہ وہ یہ لفظ نہیں پڑھ سکتے، وہ ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہیں، وہ تاریخ کی اس جدوجہد سے نہ جذباتی طور پہ جڑے ہوئے ہیں، نہ لاجیکلی جڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا
ایک یوں کہہ لیں کہ میٹامورفسس ہے، ایک بڑی کایا کلپ ہوئی. یہ ایک بڑا چیلنج بھی ہے، اور ایسی سطح پر ایک بڑا چیلنج ہے جب یہ پورا گلوب جو ہے اپنے سرمایہ دارانہ نظام میں ماڈرنزم کی جو 300 سالہ شکل تھی سرمایہ داریت کی، اس کو بدل رہا ہے. اس میں ریاستیں لیکوڈائز ہو رہی ہیں، اس میں جو کارپوریشنیں ہیں ان کا براہ راست عمل دخل جو ہے وہ عوام تک، اس کے سورسز تک چلا گیا ہے. اب عدالتیں بھی اس کے انڈر ہیں، اب حکومتیں بھی اس کے انڈر ہیں، اب بڑے بڑے جو ادارے ہیں وہ بھی ان کے انڈر. تو وہ جس تیزی سے پینیٹریشن وہ کر رہے ہیں، اس کی شدت جو ہے وہ کم از کم پہلی جنگ عظیم سے پہلے اور اس کے بعد میں بہت فرق آ چکا ہے. اور وہ اتنی سلائٹ ہے کہ ہم اس پینیٹریشن کی فیلنگز بھی نہیں لے پاتے. ایسے میں جب صورتحال اتنی پیچیدہ ہے اور انٹلیکچوئل ورک بھی اس طرح سے سامنے نہیں آ رہا، تو اس میں اگر کوئی شخص یہ کتاب لکھتا ہے جس میں ان کی 50 سالہ دانشوری، ان کا فکر، ان کا ایکٹیویزم، ان کی زندگی بھر کا جو 50 سال کا جو تجربہ ہے وہ اس میں آ جاتا ہے، تو یہ ایک بڑی بات ہے. میرے چونکہ پسندیدہ موضوعات ہیں، میں نے جو زندگی میں مطالعہ کیا، تو جن لوگوں سے میں نے سیکھا کہ سرمایہ داریت کیا ہے، یا میں نے جن لوگوں سے یہ سیکھا کہ مارکسزم کیا ہے اور اس کی جہتیں کیا ہیں، یا جن لوگوں سے میں نے سیکھا کہ کام کیسے کرنا ہے اور کام کیسے کیا جاتا ہے تھرڈ ورلڈ کے اندر اور یہاں پر، تو اگر مجھے میرا بیٹا کہے کہ آپ ان تینوں کے اوپر 3 کتابیں مجھے بتا دیں، تو کیا ایسا ممکن ہے کہ ہم اسے کوئی ریکمنڈیشن دے سکیں؟ ایسی آسان کتاب جو بی اے کا بچہ پڑھ سکے اور وہ حیران رہ سکے اور وہ اس سے کچھ پا بھی سکے. تو اس حوالے سے رانا صاحب کا یہ کام ایک بڑے گیپ کے بعد ایک بڑا کام، اس سے میں گو تھرو ہوا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کتاب پبلک کے لیے نہیں، یہ ایک بڑا انٹلیکچوئل ورک ہے. آپ اس کے کانٹینٹ دیکھ لیں، میجر ان کی ڈیٹیلز دیکھ لیں. بنیادی طور پر یہ کام اس لیفٹسٹ کے لیے ہے جو نظریات کو سمجھتا ہے، جس کی خاص سطح کی تربیت ہوئی ہے اور جو ایکٹیویزم میں انوالو ہے. اگر آپ سمپل آدمی کو کتاب دیں گے تو اس کے پلے یہ نہیں پڑے گی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہائر سطح کی، اگلی سطح کی کتاب ہے. اس میں میرے کہ وہ اس کتاب کو اور اس کے مندرجات کو آسان لفظوں میں ری پرنٹ کریں، ریویو کریں اور ری سیٹ کریں، اور تاکہ وہ آگے منتقل کر سکیں اس کی مباحث کو. یہ ایک اور مرحلہ ہے، یہ ظاہر ہے کہ رانا صاحب نہیں کر سکتے. یہ پھر اگلی سطح کا کام ہے جو آپ کو اور مجھے کرنا ہے. اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کویسچن جو بار بار ہمارے سامنے لایا جاتا ہے بڑی شد و مت کے ساتھ، بار بار، چاہے وہ عالمی سطح پر اینڈ آف ہسٹری کی صورت میں ہو یا بہت مقامی سطح پر فیس بک پر کسی کے کہکے کی صورت میں ہو. کیونکہ کل ہم نے بلیک ہول میں پروگرام کیا تو بڑے رد عمل بھی آئے، بڑے لوگوں کے حادثے بھی نکلے. اب پرابلم یہ ہے کہ صرف حادثہ دینا اور ایک جملہ دینا اور بات ہے، لیکن ایک فکری رسپانس دینا، ایک رد عمل دینا ریٹن کسی پیراگراف کی سطح پر، نظریاتی سطح پر، تفکر کی سطح پر، یہ اور بات ہے. یہ وہ چیلنج ہے جو رانا صاحب نے دیا ہے. اب اس کے اوپر اگر وہ لوگ جو مارکسزم کو کوئی مذاق سمجھتے ہیں، یہاں پر یہ جو سنجیدہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
ان کے خلوص کو، ان کی جد و جہد کو، وہ کی اہمیت دینے کو تیار نہیں ہے، وہ ذرا اس کتاب کے اوپر 5 لائنیں رسپانس دے دیں کہ اس کے علاوہ کیا آپشن ہے. بہت سارے دوست ہیں ہمارے جو فیس بک کے اوپر سلپ ہوئے ہیں سوشلزم مارکسزم سے دہریت کی طرف. اب وہ صرف خدا کا مقدمہ لڑ رہے ہیں، انسان کا مقدمہ نہیں لڑ رہے. تو میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ٹھیک ہے سوشلزم کی بات چھوڑ دیجئے، آپ ٹھیک ہے کہ یہ جو ہمارے ہاں جس انداز میں، جس جد و جہد ایکٹیویزم کے ساتھ یہ لوگ کام کر رہے ہیں، آپ اس کو بھی نظر انداز کر دیجیے. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو کرۂ ارض پر تھرڈ ورلڈ کو کلونیل جو معاشرے ہیں، جو کہ دنیا کا آلموسٹ 70% ہے، ان معاشروں پر جو ایک جبریت ہے سرمایہ داریت کی، اس کو سمجھنے کا آپشن اور کیا ہے مارکسزم کے علاوہ؟ کیا کچھ اور ہے کہ ہم مارکسزم کے علاوہ سرمایہ داریت کے میکانزم کو سمجھ سکیں؟ اس کے رد عمل میں جو نظریات ہیں، کیا اس کے علاوہ کوئی ہیں؟ تو اس 2 آپشن پہ آ کے ان کی بولتی بند ہو جاتی ہے. اب جب ہم اس کتاب کے ساتھ، مولانا صاحب کی اس کتاب کے ساتھ ایک کہہ رہے کہ اس کی ذرہ بختر پہن کر، اس کی تلوار پکڑ کر، اس کا ہور پہن کر جب ان کا مقابلہ کریں گے تو ہم ان کے سامنے یہ کتاب رکھیں کہ یہ پڑھ لیں اور اس کا جواب دے دیں. ہمیں تقریر کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی. آپ کی کتاب کا یہ کردار ہے اور یہی اس کی اہمیت ہے. تھینک یو ویری مچ. معذرت جی، بڑے دور سے آنا پڑتا ہے. اچھا، یہ تیرا ڈاکٹر رویش ندیم صاحب وہ 3 کام جو بائیں باؤ سے تعلق رکھنے والے کارکن کو کرنے چاہیے، اور وہ بتا رہے تھے کہ ڈاکومنٹیشن کی کمی کو بھی پورا کرنے کی بڑی ضرورت ہے. اچھا، اب ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیٹر ہیں، محقق ہیں، براڈ کاسٹر ہیں، عامر ریاض صاحب. میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور کتاب پر اپنا تبصرہ بیان کریں. اس سے پہلے میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ خادم منگی صاحب جو سندھی ادبی سنگت ریاض منگی صاحب جو سندھی ادبی سنگت اسلام آباد سے ہمارے ساتھ انہوں نے اس پینل میں ہونا تھا، کسی کی کوئی ریلیٹیوز کی فوتگی کی وجہ سے وہ نہیں شامل ہو سکے. تو سندھی ادبی سنگت کے دوست بھی یہاں موجود ہیں، ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں کہ وہ آج تشریف لائے ہیں. اور آج کے اجلاس کی جو صدارت ہے وہ پناہ بلوچ صاحب کو ہم نے سونپی ہے. پناہ بلوچ صاحب ہمارے انجمن ترقی پسند مصنفین اسلام آباد کے اس وقت کے صدر بھی ہیں. تو عامر ریاض صاحب زیادہ لا ہنیرا جوہر بریدا چانن لا اگل. کل بھی ہم نے اس پہ بات کی. سارے جو کتاب ہے، ظاہر ہے کتاب پہ جو لوگ پڑھیں گے وہ زیادہ اچھی بات کر سکیں گے، اور تقریب کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ تھوڑی سی باتیں کتاب کی آپ کو بتا دیجیے. تو اس میں لیفٹ کی ہسٹری کے اوپر 2 چیپٹر ہیں. ان کی اہمیت اس لیے ہے کہ انڈیا میں کہاں سے لیفٹ شروع ہوا اور کب سے شروع ہوا، اس پہ ایک بحث ہے. 1920 سے پہلے بھی لوگ کام کر رہے تھے، انہوں نے کس طرح کام کیا. ایک پروفیسر میرا خیال ہے رشین پروفیسر ہیں جن کی ماسکو نے کتاب چھاپی تھی 69 میں. وہ 10 لوگوں کی کوشش تھی، یولنسکی ان کا نام ہے، اور انہوں نے انڈین ریولوشنریز پہ 2 کتابیں لکھی، اور اس میں 10 لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا. 10 کے 10 رشینس تھے، ان میں ہمارے یہاں کا کوئی بندہ. اور انہوں نے وہ انٹرنیٹ آرکائیو کی وجہ سے یہ وہ کتابیں تینوں جو ہیں 2 کتابیں ہیں، دونوں پڑھی ہوئی ہیں. اگر آپ انٹرنیٹ آرکائیو پہ لکھیں گے اس میں ایک 3rd انٹرنیشنل کی ہسٹری ہے، اور 3rd انٹرنیشنل کی جو ہسٹری ہے
وہ آپ کو بتاتی ہے کہ کون سے لوگ تھرڈ انٹرنیشنل میں آئے تھے، اور وہ 1869 سے شروع ہو رہی ہے. فرسٹ جو انٹرنیشنل تھی اس میں بھی 4 لوگوں نے خط بھیجے تھے، اور اس کے بعد 1880s میں بھی لوگوں نے رابطہ کیا تھا یہاں سے. ان کے نام بھی ہیں، اس میں کافی ڈیٹیل ہے، خواتین بھی ہیں، بمبئی کی بھی ہیں، کلکتے کے بھی لوگ ہیں، پنجاب کے بھی لوگ ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی تاریخ جو بھی بات ہو بھی رہی تھی، کل بھی اس پہ بات ہوئی کہ اگر آرکائیو آپ کا نہیں ہے یہاں پہ، تو لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ کون سی پارٹیاں کتنی بنی. اب تک بہت ساری پارٹیاں بن گئی ہیں، لیکن ایک لیفٹ کے ساتھ کام کرنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کے سارے شیڈز کو جانے. وہ کسی ایک گروپ میں ہے یا نہیں ہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق اس سے پڑتا ہے کہ اس کو اس پوری موومنٹ کے اندر جتنے بھی اتار چڑھاؤ ہوئے ہیں، جب اس کے اوپر نظر ہوگی تبھی وہ انالیسس کر سکے گا. ورنہ تو وہ کیا دولے شاہ کا وہی بن جائے گا. اس کو ایک گروپ کی چیزوں کا پتہ ہوگا، اور جو ہمارے ہوتا بھی تھا اس کو باقی چیزوں کا نہیں پتہ تھا. انٹریکشن نہیں تھی. اس طرح کی جو اسپیسیز ہیں جہاں پہ سارے لوگ آئیں اور آ کے بات کریں، وہ ظاہر ہے آہستہ آہستہ ختم ہوتی گئی ہیں. تو اس لیے بھی شاید یہ بات اہم ہے کہ 92 کے بعد بہت کم کتابیں لکھی گئی. صرف پاکستان میں نہیں، انڈیا میں بھی نہیں لکھی، جہاں پہ کیا موومنٹ بہت بڑی، لیکن وہاں بھی نہیں لکھی گئی. اور کوئی وجہ تو ہے، بنگلہ دیش میں بھی نہیں لکھی گئی. تو اس کو ہمیں ساری چیزوں کو جاننا، اور اب جس عہد میں ہم رہ رہے ہیں اس میں جاننا آسان بھی ہے. زیادہ تر جو لٹریچر ہے انگریزی ظاہر ہے آپ کو آنی چاہیے، مجبوری ہے، ورنہ پھر آپ اے آئی کا استعمال کریں اور اس کو ترجمہ بھی کرتے جائیں ساتھ ساتھ اردو میں، پنجابی میں، جو بھی آپ کو کرتے ہیں. لیکن ایکسیس ہے، اب پہلے ایکسیس بھی نہیں تھی. مطلب وہ صفدر میر صاحب کہتے تھے کہ جو 63 تک تو یہاں پہ صرف اسی کو مارکسزم آتا تھا جو انگریزی پڑھ سکتا تھا، کتابیں ہی نہیں تھیں. ایک وہ کارل مارکس کی تعلیمات، شیر جنگ صاحب کی کتاب، ہر ایک نے جو بہت زیادہ پڑھا لکھا تھا اس نے وہی پڑھی ہوتی تھی. 63 میں جا کے چین سے کتابیں آتی تھیں، کیونکہ 47 کے بعد انہوں نے بند کر دی تھی یہاں سے، انڈیا سے جو آ رہی تھی کتابیں. تو اب وہ لٹریچر ہی نہیں آ رہا تھا، پڑھیں گے آپ کہاں سے؟ تو یہ جو جس ایک جگہ تو کہتے ہیں نا کہ جی ختم ہو گئی چیزیں ساری. دوسری جگہ جو سب سے اہم اور سب سے بہتر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آج ایکسیس بہت زیادہ. ہمیں ڈیجیٹل پسند ہو یا نہ پسند ہو، لیکن جو ڈیجیٹل کی ایکسیس ہے نا، اس نے آپ کو ایک بہت بڑی اوپننگ دے دی. آپ چاہیں تو اس وقت وہ جو چینی صدر ہے اس کا 100 صفحے کا ڈیموکریسی پہ مضمون پڑھ لیں، آپ کو ساری ویسٹ کی ڈیموکریسی کے مقابلے میں ایک نیریٹو بھی مل جائے گا. آپ اتفاق نہ کریں، میں نہیں کہتا کہ آپ ضرور کریں، لیکن موجود تو ہے نا، چیزیں تو موجود ہیں. آج چیزوں کا کرائسس نہیں ہے. تو اب آپ زیادہ ضروری اس بات پہ ہے کہ آپ کو خود تھوڑا سا پڑھنا پڑے گا، اس کے بغیر جو ہے کہ رستہ نہ ملے. اور کوئی ایسا ہم نے عوامی جمہوری فورم جب 2003 میں شروع کیا تھا لاہور میں، تو اس میں ہم نے بہت سارے لوگوں کے انٹرویو چھاپے، اور ارسپیکٹو آف جو ہے نا وہ سیکٹ چھاپے، کہ مطلب کوئی ڈفرینسیشن ہم نے اس کے اوپر نہیں رکھی. تو فیض عباس صاحب کا بھی چھاپا، اس میں ہم نے تپن بوس کا چھاپا، اس کا بالکل ہی ڈفرینٹ نقطہ نظر تھا، انڈیا سے آیا تھا. پھر اپنا ہر کشن سنگھ سرجیت کا چھاپا، اے بی بردن کا چھاپا، پھر اپنے یہاں پہ سی آر اسلم صاحب کا چھاپا، انہوں نے بھی بہت ڈفرینٹ باتیں کی. تو بہت سارے لوگ جو اس وقت تھے موجود، ان کے ساتھ ہم نے کچھ کو لوگوں کو بلا کے، جس طرح جمال نقوی صاحب آئے، انہوں نے آ کے جو بھی ان کا نقطہ نظر تھا انہوں نے بات کی. تو بہت سارے لوگوں کا چھاپا. مجھے یہ لگتا تھا کہ اس سے فرق پڑتا ہے. مطلب جب آپ بہت ساری جو ہیں وہ شیڈز جو ہیں ان کو جب آپ جانتے ہیں تو پھر ہی آپ کو اصل میں کچھ چیزوں کا آئیڈیا ہوتا ہے، ورنہ بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو ایک تو یہ ہے کہ اس میں کتاب میں جو ہے انہوں نے بہت سی اس طرح کی باتیں کی ہیں
لیفٹ کے حوالے سے بھی کی ہیں، اس میں کچھ ایسی بھی تنقیدی باتیں بھی ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے اگر 50 سال کام کیا ہے، 70 سال کام کیا ہے تو آپ بالکل ناقص ہوتے ہیں، بالکل اس میں غلطی کوئی نہیں ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. جو کام کرے گا اس میں غلطی بھی ہو. اب اس غلطی کو سمجھنا اور اس کو کریکٹ کرنا، اس کے لیے بھی تو ایک اسپیس چاہیے. تو اس طرح کی چیزیں بھی اس میں ہیں. پھر اس میں مختلف جو موضوعات ہیں، خواتین کے حوالے سے ایک چیپٹر ہے، جس طرح ہمارے ایک جو صوبوں کا چیپٹر ہے اس میں، اور اس میں ٹیررزم کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اس کے اندر ٹرائبلزم کے حوالے سے بھی گفتگو ہے، اس میں فیوڈلزم کے حوالے سے بھی گفتگو ہے. اب وہ سارے سوال تو ہمارے ہی ہیں، کسی اور کے تو ہیں نہیں. چاہے ہمیں کسی خاص سطح کے اوپر کچھ سوال پسند آئیں، کسی خاص سیاسی ماحول کی وجہ سے ہمیں کچھ سوال نہ پسند آئیں، لیکن وہ ہیں سوال ہمارے، کیونکہ وہ سارے کلاس کویسچن سے جڑے سوال ہیں. تو اس طرح کی چیزیں جو ہے میرا خیال ہے کہ وہ اس کتاب میں ہیں، جو مطلب جس کے لیے زیادہ بہتر ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، تو وہی زیادہ بہتر ہے. شکریہ. یہ عامر ریاض صاحب کتاب پہ تبصرہ کر رہے تھے، اور ساتھ ہی انہوں نے ہمارے سامنے ایک اجمالی جائزہ بھی پیش کیا کہ لیفٹ کے حوالے سے کس قسم کا لٹریچر اور کہاں سے آتا رہا. وہ سارا سفر بھی انہوں نے بتایا. مجھے بتایا گیا تھا کہ عامر رانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی بیٹھیے. عامر رانا صاحب پریزیڈنٹ ہیں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز، انٹرنل سیکیورٹی کے ماہر ہیں، پولیٹیکل اکانومی کے اور ریجنل پولیٹکس کے ماہر ہیں. میں عامر رانا صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور خطاب کے حوالے سے اپنے خیالات دے دیں. جی بہت شکریہ. کل ہم نے خاصی بات کی تھی کتاب کے اوپر، اور جو بنیادی ایک تھیسس ہے رانا اعظم صاحب کا، اور خاص طور کے اوپر جو مارکسزم کی معنویت کے حوالے سے آج کے دور میں جو پہلے حصے میں کنسٹرکٹ کیا انہوں نے اپنا آرگومنٹ، اس پہ خاصی بات ہوئی. اور پھر رات کو عامر ریاض نے کہا کہ اس کے اور بہت سارے پہلو ہیں جن پہ بھی بات ہونی چاہیے. نیشنلزم کا جو ایشو ہے، کیونکہ مارکسزم کے ساتھ اور نیشنلزم کو کہ ایک دوسرے کے مد مقابل کے طور پہ آج کل اس کو دیکھا جا رہا ہے. حالانکہ نیشنلزم کے اندر ٹینڈنسیز ہیں مارکسزم کی، لیکن وہ مارکسزم کو اس طریقے سے اون نہیں کر رہا، اور اس کی کیا وجوہات. ظاہر ہے کہ یہ مارکسزم کی اپنی تو کوئی کوتاہی اس میں نہیں ہو سکتی کہ لوگ کس چیز سے دیکھتے ہیں، لیکن جو لوگ اس نظریے کے ساتھ وابستہ ہیں، تحریک کے ساتھ، شاید ان کی ترجیحات میں وہ چیزیں نہیں آ رہی، یا ان کی کنیکٹیوٹی نہیں ہے جہاں پہ ان کی کانسٹیٹوئنسی ہے، جہاں پہ ان کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے. تو یہ ایک کویسچن ہے. رانا صاحب نے اس کتاب میں اس کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس کے اوپر بھی بات ہوگی. چھوٹی سی بات کروں گا، لیکن کل بھی یہ بات تھی، اور عامر ابھی بھی یہ بات کر رہے تھے کہ سوال کی بات. دیکھیے کتاب جو ہے وہ بنیادی طور کے اوپر جو اس سماج کو کوئی ایک سوال درپیش ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ اپنی رائے ہے، اس کو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کی کہ کیسے اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے. اور سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کا اس وقت بنیادی کویسچن کیا ہے. کیا یہ اس کو کہیں پہ جا کے کسی طریقے سے اس کو ایڈریس کر رہی ہے؟ یہ ظاہر ہے کہ ایک بڑے سوال کے ساتھ پھر کچھ ضمنی سوالات اس کے اندر سامنے آتے ہیں. پاکستان کا آپ مانے یا نہ مانے، اس کو نیو مارکسزم کے کانٹیکس میں دیکھیں، یا آپ اپنے سماجی یا پولیٹیکل سائنس کے کانٹیکس میں دیکھیں، یا اپنے ذاتی نقطہ نظر سے دیکھیں، پاکستان کا اس وقت کا بنیادی سوال، چیلنج نہیں میں کہہ رہا ہوں، وہ ہے مذہب. تو مذہب ایک بنیادی سوال ہے، اور جو
रियासत के लिए भी एक टूल है जिससे वो हमारी ज़िंदगियों को मनूवर भी कर रही है और उसको एक ख़ास सिमत देना चाह रही है। फिर उसके जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वो भी मजहबी इदारे हैं और उनको कभी उनके आपस के इख्लाफात अपनी जगह पे, लेकिन वो पूरा जो समाज है उसकी जो तश्कील हुई है या उसकी कंस्ट्रक्ट में और अभी भी जो हो रही है जारी है, उसके अंदर उसका बड़ा उसका हाथ है। राना साहब ने किताब में तालिबान के हवाले से भी बात की, मज़हब के सवाल पे भी बात की, लेकिन ये मार्क्सिज़म का एक नुक्ते नज़र है। इसको मज़ीद बेहतर तरीके से मेरा ख्याल है कि इसको ज़्यादा देखा जा सकता है। और बार बार यहाँ पे बात हो रही है कि मार्क्सिज़म पे काम शायद यहाँ पे नहीं हुआ, इंडिया में नहीं हुआ। मेरा ख्याल है कि काम तो हुआ है, लेकिन वो काम जो है वो बहुत इल्मी सतह के ऊपर है, एकेडमिक लेवल के ऊपर है। वो कोई मैनुअल साजी का काम नहीं है, कोई तबलीगी जमात के निसाब की तरह का नहीं है कि 6 नुकात ये हैं, उनकी तफहीम ये है। उस तरीके का काम नहीं है। उसकी यकीनन पार्टी के कॉन्टेक्स्ट में, और राना साहब का प्रोफाइल है, उसमें हमें समझ आती है कि काफ़ी उनके को लिटरेचर चाहिए। अगर आपने एक तहरीक चलानी है, सियासी नुक्ता नज़र है, वो आप महज नारों से या ग्रुप थिंकिंग से चंद लोग बैठ के आपस में बात करके नहीं चला सकते। उसके लिए लिटरेचर चाहिए, आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग चाहिए, वो लिटरेचर आना चाहिए। और जो तहरीक लिटरेचर प्रोड्यूस नहीं कर रही होती वो खुद ब खुद ही कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। तो राना साहब की ये काविश तो इस वाले से ठीक है, लेकिन ये कि काम नहीं हुआ, उसमें इरफान हबीब का जो काम है, मेरा ख्याल है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट काम है कि उन्होंने उसको पूरा समाज का जो ताल्लुक़ है और ज़राए पैदावार है उसको इंडिया में मुग़ल इराक़ से लेके और अभी तक उसको देखने की कोशिश की है। उस तरीके की कोशिश नहीं हुई है। और वो जो काम है वो मानवियत बताता है कि मानवियत क्या है। मार्क्सिज़म की हमारे इस खित्ते के अंदर, इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश के अंदर मज़ीद उस तरीके के काम की ज़रूरत है। इधर भी हुआ, और इधर जो है डॉक्यूमेंटेशन का काम हुआ, उतना नहीं हुआ जितना आमिर रियाज साहब चाहते हैं, उससे ज़्यादा होना चाहिए, मल्टी फोल्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे सुल्तान इस्लाम से लेके और काफ़ी सारा काम जो है वो हो चुका है डॉक्यूमेंटेशन का। लेकिन जो सबसे बड़ा खला है कि अब चीज़ों को, मज़हब के सवाल को मार्क्सिज़म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर देखा जाए। क्योंकि ये रियासत क्यों इसको कर रही है, क्योंकि कल हम मार्केट के ऊपर बात कर रहे थे, क्योंकि मज़हब जो है वो मार्केट के मानी जो है समाज में बदल देता है। वो माने नहीं है जो मार्क्सिज़म के उसमें, इवन के न्यू मार्क्सिज़म के अंदर भी जो है वो मार्केट का जो सेंट्रल प्लेस है वो इतना इम्पोर्टेंट है जो मज़हब के नुक्ते नज़र से बिल्कुल मुखालिफ है। और उसका देखिए एक्सप्रेशन जो है हम वो देख रहे हैं ना कि यहाँ की ट्रेड यूनियन पे बात हुई थी, हमने उसमें बात की कि क्या क्या उसको मसाइल पेश आए। शौकत साहब ज़्यादा जो इसका बताएंगे आपको, लेकिन उसमें बहुत सारे फ़िलोसफिकल क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन ये सवाल आप उसको नहीं देखते कि कैसे जो है मजहबी जो इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुई है इस सेक्टर की, उसने उसको कैसे रिप्लेस किया है कि आज आपको सारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से लेके और छोटे छोटे बैंकों की यूनियन, मंडी की यूनियन, रक्षा की यूनियन, वो मजहबी जमातों की है, वो TLP की है, जमात इस्लामी की है, वो जमात दावा की है, ABCD की है, तो आपकी नहीं है। तो आपकी जगह को भी इंक्रोच कर लिया है। तो जिसने इंक्रोच किया उसको आप एड्रेस नहीं कर रहे। जो आज का जो मेजर क्वेश्चन है, मुझे लगता है उसको हम नहीं देख रहे। एक सरसरी हिस्ट्री को देखने का तरीका कार है मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट के अंदर, वो इसमें झलकता है इसके अंदर। और उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो नहीं है वो, क्योंकि वो भी बहुत सारे हमें तफहीम के ज़ाविये हमें देता है कि तारीख़ को, समाजी अमल को कैसे देखा जाए। लेकिन उसमें जो एक प्रॉब्लम है, और
पाकिस्तान के अंदर ये सवाल बार बार लेफ्ट के अंदर उठता है कि तबकात को देखने की और समझने की ज़रूरत है, लेकिन क्या आज का जो मार्क्सिज्म पूरा दुनिया का नहीं, पाकिस्तान का अपना भी मार्क्सिज्म है ना, जो हमने मिलके सबने मिलके बनाया, तो उसके अंदर इतनी कोई सकत है क्या, उसके अंदर इतनी कोई फ़िक्र है, उसमें कोई इतनी गहराई है कि तबकात के समाज का मुताला कर सके कि वो है क्या। इरफान हबीब का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसने ये काम इंडिया में ये किया और पाकिस्तान में ये काम नहीं हुआ, और उसमें होती ये है कि उसमें फिर आप जब तबकात का इल्म आपके पास नहीं होता तो फिर आप सरसरी अंदाज के अंदर जो है चीज़ों को हम देखना शुरू कर देते हैं। मसलन जब मैं सिंध बलूचिस्तान जाते हैं, बलूचिस्तान में ख़ास तौर के ऊपर, तो लोग हमें, हमारे जो दोस्त हैं जो लेफ़्ट के हैं, नेशनलिस्ट हैं, उनका सबसे बड़ा इतराज़, डॉक्टर शाह मोहम्मद मलिक का भी सबसे बड़ा, कि पंजाब हमारे बारे में बात करता है और उसको पता ही नहीं है कि बलूचिस्तान की डायनामिक्स क्या है, और पंजाब अपने बारे में बात नहीं करता कि वो है क्या। कहते हैं उसको हमारे बारे में बात करता है और वो बात करता है जो उसकी अंडरस्टैंडिंग ही गलत है। मसलन पंजाब के अंदर एक स्टीरियोटाइपिंग है जो रियासत की सतह पे भी है, इदारों में भी है, और आगे यहाँ के लेफ़्ट के अंदर भी है, वहाँ के स्ट्रक्चर के मुतल्लिक है। उसको शायद ये समझा जाता है कि वो एक ट्राइबल सोसाइटी है कोई बलूचिस्तान। बलोच जो है वो फितरतन ख़ास तौर के ऊपर जो मकरान का और जो साउथ बलूचिस्तान है कभी भी सरदारी निज़ाम के अंदर नहीं रहा है, और जो सरदार हैं वो रियासत के साथ है, और वो जो सरदार रियासत के साथ नहीं है जो मशरक़ी बलूचिस्तान में, उनका राब्ता उनके साथ है। और जब हम तनकीद करते हैं बलूचिस्तान के, हम समझते हैं कि वहाँ पे पूरा एक सरदार बैठा हुआ है जो लोगों का इस्तेसाल कर रहा है, और वो समझता है, और बलूचिस्तान की जो जिद्दोजहद है वहाँ के नेशनलिज्म की तहरीक, जो आपका डिस्कनेक्ट है, लेफ़्ट का, मार्क्सिस्टों का जो डिस्कनेक्ट है, उसको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि आम बलोच की जिद्दोजहद फ्यूडल निज़ाम के ही खिलाफ, फ्यूडल निज़ाम तो नहीं, सरदार के ख़िलाफ़ है। पहले दिन से, पाकिस्तान बनने से पहले जब वहाँ पे पहली जमात बनी 1916 के अंदर, तब से अब तक बलोच सियासी जिद्दोजहद जो है वो सरदार के ख़िलाफ़ है, और वो रियासत को, पाकिस्तान की फ़ौज को, इस्टेब्लिशमेंट को, यहाँ के मुल्ला को सरदार का इत्तेहादी समझता है। उस सरदार को रियासत का इत्तेहादी नहीं समझता, वो यहाँ की रियासत को उसका इत्तेहादी समझता है। जो कुछ जो पार्ट्स हैं वेस्टर्न और सेंट्रल बलूचिस्तान में जहाँ जहाँ पे ये निज़ाम है, उसको ये समझने की बहुत अहम ज़रूरत है कि वो है क्या। उसकी क्लात की हमने असम्बली की रेजोल्यूशंस हैं, फिर 70s की हैं। इसी तरीके से जो सिंध का जो कॉन्टेक्स्ट है, सिंध के लोग हैं खुद बताएंगे, और पंजाब का लेफ़्ट जो है वो सिंध की डायनामिक्स को भी उस तरीके से अंडरस्टैंड नहीं करता, उसकी बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है वहाँ की, और उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है पख्तून नेशनलिज्म के ऊपर, वो भी पूरी बोरोड है। जो नैरेटिव जो है कंस्ट्रक्ट हुआ है 60-70 तक, और उससे वो बोरोड है, हमें पता ही नहीं। और मैं इन 3 जगहों का इसलिए ख़ास तौर पे जिक्र कर रहा हूँ, और अभी तो GB में भी, कश्मीर में भी, कि वहाँ पे शायद आपके लिए स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे आपकी कंस्टिट्यूंसी है, लेफ़्ट की कंस्टिट्यूंसी है, वहाँ पे मार्क्सिस्टों की कंस्टिट्यूंसी है, कम्युनिस्टों की है वहाँ की, लेकिन आपको तबके का नहीं पता, आपको डायनामिक्स का नहीं पता। जहाँ पे आपका इत्तेहादी है वहाँ पे भी नहीं पता आपको कि मेरी डोमेन क्या है, और वहाँ पे एक ऐसा नेशनलिज्म है जो एक इंस्पिरेशन ड्राइव करता है मार्क्सिस्ट से, लेकिन वो अपने आप को डिटैच भी करता है, वो अपने आप को ज़्यादा पसंद करता है। कल हमने इस पर बात की थी कि उसे ये समझा जाए कि वो मार्क्सिस्ट भी नहीं है, वो ऐसा नेशनलिस्ट है जो बुनियादी तौर के ऊपर इस समाज के अंदर से जो कॉलोनियल स्ट्रक्चर है उनका खात्मा चाहता है। और मार्क्सिज्म का कॉलोनियलिज्म का, डिकॉलोनाइजेशन का भी बड़ा गहरा ताल्लुक है। उस पे भी यहाँ पे बहस कम है, लेकिन दुनिया में उसके ऊपर बहस है। और
शायद मसला ये है कि पंजाब के लेफ्ट का ख़ास तौर के ऊपर कि वो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो रियासत की अंडरस्टैंडिंग से बहुत मिलती जुलती है, तबकात के बारे में, समाज के बारे में, दूसरे लोगों के बारे में, दूसरी एथनिसिटीज़ के बारे में। तो जब आपकी का व्यू आपके आम पंजाब के फ़ौजी का, एक आम पंजाब के किसान का और एक लेफ़्ट के कारकुन का व्यू बलोच के बारे में, सिंध के बारे में एक ही है, तो आप उनके साथ कनेक्ट कैसे कर पाएंगे? ये चैलेंज है, मेजर चैलेंज को ये किताब मार्क्सिज्म के कॉन्टेक्स्ट में टच तो करती जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि राना साहब की जितनी अंडरस्टैंडिंग है कि इसको मार्क्सिज्म को फ़िलासफ़ी की सतह पे भी समझते हैं, और कल हम बात कर रहे थे कि इसकी जमालियात से भी बखूबी आता है, और ये बहुत बड़ा कमाल है। और ये काम शायद जो है वो राना साहब आगे बढ़ा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा मलबा राना साहब के ऊपर ही डालें। अब वो जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, इनको चाहिए कि पाकिस्तान में फ्रैंकफर्ट स्कूल के तर्ज पे अपना लाहौर स्कूल जो है उसको शुरू करें। बस इतनी सी मालूमात। दोस्तों, आमिर राना साहब का आपने तकरीबन एक तनकीदी नुक्ते नज़र से किताब के हवाले किताब पर इज़हार ख्याल सुना कि किस तरह पंजाब का लेफ़्ट इसी नज़र से बाकी सूबों को देखता है जिस तरह को बेश रियासत देखती है। ये इनकी राय है, ये कितनी मोतबर है और इस पर तो फ़ैसला हक़ाइक़ करते हैं, उसको कर सकते। बहरहाल ये है कि और अब जो मुसन्निफ़ हैं, फाज़िल मुसन्निफ़ हैं किताब के, राना आज़म साहब मुसन्निफ़ तो हैं, कारकुन भी हैं और मेरी तरह वकील भी हैं, या मैं इनकी तरह वकील हूँ। सर तशरीफ़ लाएँ। एक बात तो भाई ये है कि मैंने जब इस बात का फैसला किया यार कुछ काम संजीदगी से करना चाहिए, तो भाई मैंने 2009 से कभी बेचारी का मुँह नहीं दिखा। मैंने तो भाई छोड़ के 15 साल कमरे में बैठा, और मिसेस बैठी हैं और ये मुझे रोटी देती थी। सच्ची बात है, लिखके भी पड़ती, जिस घर का आदमी नहीं कमाएगा तो क्या करेगा। बात ये है कि भाई ये हमने कहा कि नहीं इस तरह नहीं हो सकता, सारे काम नहीं हो सकते। तो ठीक है, उसमें हमने वकालत, मैंने अभी कहा ना कि पेशे का मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसमें कुछ नहीं लिखा, मैं क्या लिखूँ, वकालत तो मैं करता नहीं हूँ। अपने लाइसेंस का ये थोड़ी मतलब लाइसेंस थोड़ी रोटी देता है, चले खैर ये तो ऐसी हाँ, एक जो कोई भी आदमी छोटा मोटा लिखता है तो उस पर सवाल होता है कि भाई आपने ये आपको लिखने की क्या ज़रूरत पड़ी, क्यों पड़ी, क्या, यही सवाल है इस पर। तो चूँकि कल भी इस पर भी हमने उनके रमेश सर कि भाई आप, मैंने ज़्यादा टाइम जितना मुझे लेना चाहिए तो उससे ज़्यादा लिया एक्सप्लेन करते हुए, तो उन्होंने बाद में मेरा टाइम काटा कि भाई आपने ज़्यादा ले लिया। खैर ये जस्ट उसमें तो मुमकिन है उसमें बाद में कुछ अल्फाज की या चीज़ों की रेपिटेशन आएगी, चूँकि भी कल ही, क्योंकि अनलर्न करना तो मुश्किल हो जाता ना एक दिन। चले खैर, तो उसमें बुनियादी तौर पर ये किताब जो है हमने इसे किसी प्रोफेसराना अंदाज में नहीं लिखा, एक सियासी कारकुन के तौर पर लिखा है। और एक बात, और हमने उन सवालात को एड्रेस करने की कोशिश की है जो सवाल पिछले ख़ास तौर पर उससे पहले की तारीख भी छोटी की है, लेकिन मेन फोकस रखा है कि भाई अभी बात यहाँ हो रही थी कि नौजवान नहीं, अभी भी हमारे जो हैं लेफ़्ट के अंदर एक ताने के तौर पर एक दूसरे को ला जी, ये तो सारे लेफ़्ट नौजवान की तरह
तो वो तारीख को नहीं देखते, चले पाकिस्तान की तो उसमें दुनिया भर की तारीख को नहीं देखते। तो एक तो उसको एड्रेस कि भाई वो तमाम सवाल कि भाई मार्क्सिज्म की असलियत आज के हद में, उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी असलियत क्या है। और ये जो जवाब है कि सोवियत यूनियन के या फ्री मार्केट इकॉनमी के बाद ये जो सवाल खड़े हुए हैं, ये एंड ऑफ द हिस्ट्री भी अभी रवि साहब ने उसका चूँकि तस्करा किया वो कोई हमारे खैर उसने वो वापस भी ले लिया। ये है वो असलियत, ये है वो रेलिवेंस जिसने साम्राज्य के बहुत बड़े लखारी फुकुयामा को, मैं उस हवाले से उसको तो जब वो तारीख में कहता कि नहीं भाई ये सब दूसरी दुनिया तो ख़त्म हो गई, अब तो सिर्फ लिबरल डेमोक्रेसी की दुनिया वगैरह वगैरह जो भी है चलेगी। तो उसने क्योंकि उसने उसे वापस लिया, मोल्ड किया, बदला। ये है मार्क्सिज्म की असलियत। तो उसमें हमने लिखा है, उसको तो कोई जबर नहीं ना उसके ऊपर के वापस लेने पे। उसकी चले मैंने तो भी चंद दिन पहले एक मजमून में लिखा है कि भाई उसे कुछ शर्म होगी तो उसने कम से कम ये तो मान लिया ना कि भाई मेरा नुक्ता नज़र इस तरह, हम तो वो भी नहीं मानते। हाँ, हमने ये तमाम सवालात जो हैं कार फील्ड के अंदर नौजवान क्यों नहीं हैं तहरीक के अंदर, ये तो 100 साल पीछे बैठे हैं, ये तो डॉगमेटिक हैं वगैरह। ये सोवियत यूनियन, जब हम तारीख की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि आज की बात करो तारीख उससे मतलब पिछली तमाम हिस्ट्री। ये कल भी हमने कहा था कि ये जो होती है तारीख है, ये तो इंसान की याददाश्त होती है। और अगर याददाश्त इंसान का ब्रेन या याददाश्त ख़राब हो जाए तो इंसान किसी काम का नहीं रहता। तारीख के बगैर कोई तहरीकें ज़िंदा नहीं रह सकती। उसमें ये तो नहीं है कि सब हरा हरा है, तो पूरी तारीख के अंदर बहुत कुछ गलत भी है। और पाकिस्तान के तरक्की पसंदों से हमसे हर लम्हे गलती होती है। तो वो जो गलतियाँ हैं, हमने अपनी गलतियों को भी उसमें निशानदही की है। तो किताब लिखने का मकसद ये था कि हम अपने आज की नस्ल को उन सवालात का जवाब दे सकें जो हमें फील्ड में जाते हुए फेस करना पड़ रहा है। हमारे नौजवानों को या हमारे चूँकि जो भी लोग काम करते हैं, हम उन्हें सल्यूट करते हैं इस मुल्क की कि आज भी इस शहर में जो लोग खड़े रहे सोवियत यूनियन के डिबेकल के बाद, तो वो तमाम लोग उन्होंने बहुत उनकी रिस्पेक्ट ली। अभी बल्कि क्योंकि रवि साहब ने एक बात की, बाकी कल अगर आप उसको वीडियो को देखें तो उसमें अभी भी मेरे दोस्त ही मेरे कान खींच रहे थे सारा दिन कि भाई आपने उसको रिएक्ट क्यों किया। एक आदमी तमस्कर उड़ा रहा है और ऊँची कर रहा है आखिरी सवाल के ऊपर, तो भाई हम अपने उन लोगों के तमस्कर नहीं उड़ाने देंगे जिनके लिए हमें बेपनाह रिस्पेक्ट है। ये अगर मैंने वो सुन के करना है, और अब इल्मी इख्तलाफ करने का हक हासिल है और बात करने का भी कुछ सलीका होता है ना। आमिर साहब ने बहुत सी बातें की हैं जिससे हमें इत्तेफाक नहीं है, अमर राना साहब भी करके गए, लेकिन एक सलीका है ना, कि तरीका है ना, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र रखा है, हमें बेपनाह रिस्पेक्ट है उनके नुक्ता नज़र की, हमें अपना इख्तलाफ करने का भी हक है। तो मस्कराना तो मैंने इसमें ये तो आज बात हुई तो इसमें एक मजमून लिखा है कि मार्क्सिज्म के साथ तमाशबीन रवैया नहीं अपनाया जा सकता। ये इसका हेडिंग है मजमून का। तो वो तमाशबीन रवैया कल फेस करना पड़ा। हमारे दोस्त कान खींचते रहे लेकिन नहीं हमसे ये बात नहीं हुई। अच्छा, एक तो मतलब ये है। फिर लेफ्ट के अंदर के जी इत्तेहाद क्यों नहीं है, तो एक क्यों नहीं हो जाते हैं, एक नज़रिया है, एक फलां है। एक उसमें कहा है कि ये जो इसकी है ना, एक हो जाने की अयाशी छोड़ देनी चाहिए। उसके लफ्ज़ एक होने की ये जो हम करते हैं, ये भी एक अटैक करते हैं ना लेफ्ट के ऊपर कि जी आप इकट्ठे क्यों नहीं हो जाते, आप एक क्यों नहीं हो जाते। दो टोक बात आज पहले भी कभी कही, आज कह रहा हूँ उसमें भाई ये इकट्ठे होने वाला कोई नहीं होंगे, बिल्कुल ये तयशुदा बात है। इकट्ठे होने का गैर साइंसी बात है। क्या लेनिन के दौर में बॉल्शेविक मेंशेविक नहीं थे? क्या लेनिन के दौर में और कितने ट्रेंड्स थे
کیا 20ویں صدی کے اندر مختلف ٹرینڈز نہیں رہے؟ خود گرامچی جو ہمیں بہت جس کی رسپیکٹ بھی ہے اس کی جیل کی اس کی زندگی کی، اس کا نقطۂ نظر سے ہم مارکسسٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ہمیں اس کی جو سول سوسائٹی کا کانسیپٹ ہے وہ اس کی اور طرح ہے نا. یہ ساری چیزیں سماج میں ہوتی ہیں. ہاں ایک فیکٹر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے یہاں موومنٹ کمزور ہے اور زیادہ. ہندوستان کے اندر تو بہت طاقتور ہے نا، تو وہاں تو 2 سے 1 سے 2 2 سے 4 4 سے 6 ہوئی ہیں. تو یہ کوئی بات نہیں ہے. یہ زندہ ایک بات ہے زندہ رہنے کی، یعنی اس میں کچھ ہے زندگی. ہاں کچھ میں نے ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مضمون لکھا ہے کہ ترقی پسند کارکن جو ہے وہ جو کسی بھی گروپ میں نہیں ہے، انہیں 20 گروپ ہے اس ملک کے اندر. ہم نہیں کہتے کہ فلاں پارٹی میں چلے جاؤ، میری والی پارٹی میں چلے جاؤ، فلاں چلے جاؤ. بھائی انہیں کسی نہ کسی جس کے ساتھ بھی ان کی قربت قریب ترین بنتا ہے وہ چلے جائیں، اس میں جائیں تاکہ ان کی ورتھ بھی کیا ہو. آج وہ فرد سڑک پہ گھومتا ہے، ورنہ اس کی ایک تحریک کا حصہ بنے گا، تو اس کو جانا چاہیے. اور آئیڈیل صورت کہیں نہیں ہوتی. اگر میں کہوں کہ عوامی ورکرز پارٹی میں کوئی آئیڈیل صورت ہے، نہیں میں نہیں کہتا، میں خود اس کا مطلب ایک ذمہ دار کارکن ہوں، لیکن آئیڈیل نہیں ہوتی ہر وقت. اس میں کل وہ کہتی ہے چیزیں، تو اس پہ ہمارا ہمیشہ ایک نقطہ نظر رہا، اور اس میں بہت کچھ میں نے لکھا اپنے انٹرنل اور چیزوں کو اوپن لکھا کہ نہیں بھائی یہ نہیں ہوتی. چلیں یہ تو ساری وہ چیزیں ہیں نا کرتے ہیں ہم اس میں. تو ہاں انہوں نے رانا صاحب میں بلکہ کل جب ہم آ رہے تھے نا عمر آپ کے لاڈلے اور حمزہ صاحب، ہم تینوں اکٹھے تھے بیٹا تھے گاڑی سے، تو میں نے راستے میں انہیں کہہ رہا تھا کہ بھائی میں آج کل عرفان حبیب کو دیکھ رہا ہوں انڈین. ہاں بہت بڑی ہے نا، اس کا تو بس کیا جائے ممکن ہے. ہمارے جب وہ گاندھی کو جس طریقے سے بیان کرتا ہے، ہمیں ہمارے دوستوں کو بہت سو اختلاف ہوگا، اس کا ایک نقطہ نظر ہے اور وہ اس کو کرتا ہے. چلے وہ تو ایک میں نے سوال کیا کہ میں آج کل عرفان حبیب کو آپ کی ہدایت سے پہلے دیکھ رہا ہوں اس میں کر رہا ہوں عرفان حبیب کو. دوسری بات یہ ہے، یہ بڑی محبت کے ساتھ کہ بھائی جب ہم کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ بلوچستان کا نہیں پتہ، ہمیں کے پی کا نہیں پتہ، ہمیں سندھ کا نہیں پتہ، اگر ہمیں اپنے ساتھ والے گھر کا نہیں پتہ تو واقعی بہت افسوسناک، اور بالکل ہمیں کوئی حق نہیں ہے پھر یہاں کھڑے ہونے کا اگر ہمیں نہیں پتہ. ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ مطلب ہم کوئی اس کے ماسٹر ہیں، لیکن میں آپ سے اس میں 2-3 تمام صوبوں کے اوپر لکھا ہے. سندھ کے اوپر لکھا، سندھ کے اوپر 2 مضامین کا میں نے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صورت کیا ہے. اس میں یہ ہے کہ سندھ کے اوپر 2 مضمون لکھے، سندھ جاگیرداری اور کرپشن، جاگیرداری اور گورننس. عامر صاحب میں مطلب آپ کو ایسی طور محبت دوست کے کہتا ہوں نام، ورنہ کہتے ہیں کہ نام لینے کی کیا ضرورت ہے آپ اپنے، لیکن وہ میرے دوست ہیں نا، ہم زندگی کے ساتھی ہیں. ہم مکالمہ کر رہے ہیں، ہم یہ بالکل نہیں کر رہے. عامر صاحب میں نے بلوچستان پہ لکھا کہ کیا بلوچستان میں قبائلیت کا کیا بلوچستان مطلب قبائلیت نہیں ہے، کوئی ایسے پتہ نہیں اس میں ابھی. ہاں اوورن اچھا کے پی پہ لکھا. 2 جگہ پہ میں کہہ سکتا ہوں کیونکہ ہمارے جو ساتھی تھے نا کے پی والے، وہ ہم سے تھوڑے ناراض رہتے تھے پارٹی، وہ ان کا نقطہ نظر بہت زیادہ وہ اور طرح تھا. تو اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی میں نے بلوچستان اور سندھ کے دوستوں کو اوپن لکھا، یہ نہیں کہ کسی پارٹی کے، کوئی دوست سندھ کا بلوچستان کا، بھائی میں لکھ رہا ہوں یہ چیزیں تو مجھے کوئی بنیادی چیزیں دے. مثلا میں نے ایک سوال بلوچستان کے بارے میں پوچھا کہ قبائلیت جو ہے، قبائلی سسٹم، وہ کس حد تک جاگیرداری کی شکل میں ڈھل رہا ہے. ملکیت
کی کیا شکل بن رہی ہے. چونکہ قبائلیت اگر تو اس کی آن گراؤنڈ کیا صورت ہے, مجھے ایک آدمی نے جواب نہیں دیا, ایک آدمی نے جواب نہیں دیا, اور ایک آدمی نے اس پہ لکھا نہیں. یہ سوال میں نے سندھ میں رکھا کہ بھائی سندھ کے جو پیداواری رشتے ہیں سندھ کے, وہ مطلب آئی ہے نا پنجاب کے اندر ایک تبدیلی ہے, ہم دیکھتے ہیں نا کہ مشین آئی ہے تو خود کاشت بڑوں وڈیروں میں بھی آ گئی, اور انہوں نے اپنی ماڈرن فارمنگ کرنی شروع کر دی, اور کھیت مزدور بڑھ گئے, مزارے کی کمی ہو گئی, مطلب وہ ایلیمینیٹ ہوتا ہے, لیکن کھیت مزدور ڈیلی ویجز پہ لوگ کام کرتے ہیں, اور وہ اپنی مشینری سے مینیجر رکھے ہوئے کام کرتے ہیں. اب یہ جو سوال ہے نا, میں کوئی کتاب سے ہٹ کر اور باتوں میں, اور مجھے کرنی ہے کیونکہ ایک بات بڑی اس میں یہ ہے کہ بھائی سندھ بتائیں کہ کیا صورت ہے یہاں پر وڈیرے کی, اور اس نے خود کاشت شروع کی ہے, مشینری کی ہے, اس کی کیا صورت ہے کیا نہیں ہے. یہ سوال بار بار لکھ کر بھیجا. سندھ میں ہماری جو پارٹی ہے, ہمارے ساتھی وہ ہم کٹھے ہیں, ہمیں ایک آج بھی ساتھی, اور ہمارا وہ نقطۂ نظر ہے, ہمارے دوسرے والے الگ ہونے والے ساتھیوں کا نہیں کہ جاگیرداری کا اکبر زیدی کے ہم فالوور نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو ہے وہ جو ہے ہمارا مینٹور اکبر زیدی نہیں ہے, تو ہمارا مینٹور مارکس ہے, اور مجھے مطلب اس میں مارکسسٹ ہونے میں آئی ایم ناٹ مطلب کوئی اور نہیں ہے. اب یہ سوال ہے کہ بھئی ایک آدمی نے مجھے جواب نہیں دیا, ایک آدمی نے, ہمارے اپنے ساتھیوں نے, ایک آدمی نے لکھ کر دیا کہ بھئی کیا صورت ہے. اب اس میں نیٹ سے نکال لو, اب نیٹ سے نکالا ہوا علم, پھر یہ ہے کہ ہم تو ویسے بھی دیہاتی لوگ ہیں, ہمیں نیٹ اتنا آتا بھی نہیں ہے, سچی بات. ہم نے تو ایسا ایسا موبائل چلانا سیکھا ہے. اب میں اس میں بہت سی چیزیں چل پڑی ہیں, دیکھتے ہیں سہولتیں واقعی جو عامر صاحب نے کہا, عامر ریاض صاحب نے, کہ بھی بہت ایک بن گئی ہے نا, آپ کلک کریں گے تو آپ کو مل جائے گی آہستہ آہستہ چلیں. تو یہ بھی ایک متھ بن گئی ہے, متھ بن گئی ہے. اور کل بھی آپ کی موجودگی میں کہا تھا, اور بہت سے دوست بیٹھے, آج پھر کہہ دیتا ہوں, ہمارے دوست ممکن ہے بلوچستان کے, اور کبھی ہمارا میرے مرشد پاک بیٹھے ہیں اپنے پروفیسر شاہ جہاں, یہ میرے مرشد پاک ہیں, تو یہ میرے مرشد پاک بیٹھے ہیں, یہ آتے ہی نا ناراض ہو گئے. وہ کل آپ نے وہ پٹھانوں کی باتیں بہت ان کے خلاف کی ہیں, ویسے ہی یہ کرتے ہیں نا, تو ہم تو ان کے چیلے ہیں, تو چلے خیر میں محبت نہیں. تو میں کہہ رہا ہوں کہ بھائی اب مارکسزم کی فلسفہ بیان کرتے رہنا, کوئی نہیں آپ کو کچھ کہے گا, اسٹیٹ کچھ نہیں کہے گی. لکھتے رہو کہ ڈائلیکٹکس کیا ہوتی ہے, قدر زائد کیا ہوتی ہے, فلسفہ کیا ہوتا ہے, میٹر پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے, آئیڈیا پہلے ہوتا ہے کہ بعد میں ہوتا ہے. ریاست کو اس سے کوئی غرض نہیں. ریاست کو اس سے غرض پڑتی ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں, ریاست مین ملٹری اسٹیبلشمنٹ, ہاں, جب یہ ہم کہتے ہیں کہ ان کی کیپٹل امپائر کو, بھائی اس پر سوال اٹھانا پڑے گا نا ہمیں. ہمارے تمام جو نیشنلسٹ ہیں, دوسرے ہیں, تیسرے ہیں, سب لوگ ہیں, مجھے نہیں, خود ترکیب سندھوں کے لبرل لوگوں کے اندر وہ سیکولرزم پہ سارا دن لکھتے رہتے ہیں. بھائی نہیں ہوگا. دیکھیں ڈیموکریٹک سوسائٹی کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1 جاگیرداری کا خاتمہ, اینٹی امپیریلزم اور سیکولرزم. یہ 3 چیزیں ہیں. سندھ کے اندر ابھی ریسنٹلی, میری بات لمبی ہو رہی ہے, مجھے کرنا ہے اس پر بات, چونکہ آپ دیکھیں کہ ابھی وہ ڈاکٹر شاہ نواز کا قتل ہوا تو وہاں پہ ایک مزاحمت ہوئی, تو وہ بہت سیلیبریٹ ہوئی کہ بھائی سندھ کے اندر دیکھو تو پنجاب میں لوگ کھڑے نہیں ہوتے, تو صوفیزم اور فلاں اور سیکولرزم بڑا اس کا مضبوط ہے, فلاں ہے. تو 72 سے میں لکھتا رہا کہ نہیں بھائی یہ جاگیرداری کا اوپری پرتو ہے. جاگیرداری کے اندر شریعت, ملا تو بیچارہ روٹی لینے والا ہوتا ہے بھائی, اس کا ملا پجیروں میں اور 10-50 گن مہینوں میں نہیں ہوتا. آپ دیکھیں کہ کراچی کے اندر TLP نے سیٹ نکالی ہے, ٹھیک ہے نا,
कमर्शियल एरिया में फ्यूडल सोसाइटियाँ जो होती हैं उनमें आप कंजर्वेटिज्म तो देखेंगे, लेकिन शरीयत के मसाइल जो है उस तरह नहीं होते। ये उसका ऊपरी प्रतौ है, लिखता रहा। और ये मुझे उस वक्त इसी किताब में इंटरनेशनल कम्युनिस्ट मूवमेंट का हमने जो 150 पौने 200 पार्टियों का एक है कम्युनिस्ट वर्कर्स पार्टीज का, उसने जो बुनियादी डॉक्यूमेंट पिछली सदी और अंदर की सदी के में लिखा है उसका हमने इसका हिस्सा बनाया। उसमें उन्होंने कहा, ये मैंने बाद में देखा जब बहस हो रही थी ना, तो मेरे हालांकि था, फिर मैंने एक दिन लिखते खासा हमारे वहाँ के दोस्तों को लिखते, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि तसव्वुफ जो है आज रुजत प्रस्ती है, आज की रवादारी, आज का तसव्वुफ, आज की सब वो जब सनत आती है तो वो सेकुलरिज्म है उसका फलसफा, उसको सेकुलरिज्म की उसमें समझना पड़ेगा। तसव्वुफ में करेंगे तो उसके अंदर ही गड़बड़ हो जाएगी। चले खैर ये तो बातें ही। तो ये जो है कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो 2-3 बातें, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर आप देखें कि एक आदमी ने मैंने 4 मजमून लिखे उसमें बातों पर जो वाक़या हुआ बलूचिस्तान में। कल भी मैं कह रहा था कि मुझे उसने बहुत हसाब में लिया हुआ, नहीं निकल पा रहा कि उसकी बहादुरी, उसकी जुर्रत और उसका पाँव ना लटकाना, और उसका उस वक्त जिस मूड में उसने कहा कि आपको सिर्फ गोली मारने का हक है। ये कोई दुनिया के इंसान मतलब मैं होता तो आदमी चीखता, चलाता, रोता, भागता, जान वो चले जा रही है, जाकर खड़ी हो जाती है, और खड़ी होकर वो खड़ी हो जाती है, आगे को भाग जाती, वो पीछे फायर कर देते, लेकिन वो भागी नहीं, फायर का इंतजार करने लग गई। वो पहली गोली पे नहीं गिरी, दूसरी पे गिरी है। अब ये जो बात है ना, इस पे सच्ची बात है, मुझे तो बहुत उस पर लिखता बहुत कुछ किया। अब आप हमारे यहाँ बहुत हम जो है ना बुर्जुआ फलसफों की मुख्तलिफ शक्लों को बहुत उसमें खुद चले जाते हैं। ठीक है जी, आगे बात खत्म होगी। चल नहीं प्लीज़ नहीं, उसमें हुआ कि एक भी बलूचिस्तान से एक भी आवाज़ नहीं उठी जो हमें ताना। पंजाब की एक हिस्ट्री है, यहाँ दिल्ली से लेके वहाँ तक जो सारी ट्रंक रोड थी, और ये नॉर्थ और जो ताजे बरतानिया का और ज़ारे रूस का जो नॉर्थ से हमले थे, हर 40 मील के फासले पर एक कंटोनमेंट है। दिल्ली से लेकर आप देखिए अब इनकी कितनी ज़रूरत है। आज भी खानियाँ फ्लांस ये वो चलते जाएं, आज भी वो बनी हुई है ना। तो यहीं से फौज भी भर्ती होगी, ये भी होगी, मिडिल क्लास बनी है यहाँ। इसी में हमने दिया कि 1900 से 1947 तक कितने कॉलेज थे, कितने स्कूल थे, क्या था। एक सूरत थी ना, यहाँ कैनाल कॉलोनाइजेशन हुई तो छोटी ज़मीनें अलाट हुई ना, बड़ी बड़ी जागीरदारियाँ हैं थी, जाटवाने माने फलां ये वो फलां। तो ये एक चीज़ें बनती चली जाती है। ये सूरत है कि हमें जो इस मिथ से हमने अपने लिए मिथ बना लिया। तो भाई मुझे तो सच्ची बात है कि भाई एक बात आ गई, हम 1.5 साल एक 3 पार्टियों के मर्जर की 1.5 साल बात चलाते रहे, और 1.5 साल में 3 पार्टियाँ थी, अवामी वर्कर्स पार्टी, मजदूर किसान पार्टी और डॉक्टर मालिक वाली। तो मैं या हमारे और भी कुछ था, मैं उनमें से था जो इसको अपोज करता था कि नहीं भाई हम मालिक को एक बुर्जुआ नेशनलिस्ट पार्टी है, हम वर्किंग क्लास की पार्टी है, तो हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। लेकिन हम आइडल करते हैं ना कि वो वहाँ पे मिडिल क्लास की पॉलिटिक्स करते हैं। एक बयान डॉक्टर मालिक का मुझे दिखा दे, हमारे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे बलोच साहब, वो कहते हैं कि भाई इसमें चीज़ें नहीं हैं, वो बलोचों को उस तरीके से नहीं लिया किताब के नहीं। मैंने कहा कि ये बलूचिस्तान का मसला क्या है, बलूचिस्तान का सिर्फ एक बलूचिस्तान में चूँकि समाज अपने भी तो उसका मतलब वक्त का जो सबर है उसके अंदर भी तो तब्दीलियाँ आनी है, कितनी भी रोके जो छोटी मोटी मिडिल क्लास बनती है उसमें चूँकि वो ट्राइबल सोसाइटी है या फ्यूडल इब्तदाई फ्यूडल बन रही है छोटे इस पर, तो वो उसकी जो है वो उसकी वहाँ खपत नहीं है। छोटे मोटे 2-4 स्कूल कॉलेज हो गए और फलां हो गए, खपत नहीं है उसकी, जो उसको फेस करना पड़ता है मुकामी सरदार
पता नहीं मुझे शाह महमूद मरी मेरे हम जिंदगी इकट्ठी गुजारी हमने बहुत कुछ इकट्ठा मतलब आवारगी बहुत की इकट्ठी बहुत इकट्ठे थे ना उसमें सारी बातों में। मुझे खुद कहा कि जब वो उनका मैट्रिक में अच्छा रिजल्ट आया तो वो खैरबख्श मरी के हम खैरबख्श मरी को और शेर महमूद मरी को और फलां को बहुत आइडलाइज करते हैं, उसको कहते हैं कि सोशलिज्म का सबसे बड़ा शाहरुख बनाते हैं ना, तो खैरबख्श मरी को हम बहुत आइडलाइज करते हैं ना। खुद मुझे सुनाई है बात बहुत कुछ 50 साल पहले कि मैं जब मैट्रिक किया तो मैं ये गोलू खैरबख्श मरी के उसमें स्टेट में आता है ना, अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, मुझे चूँकि 50 साल पुरानी, तो उसने कहा कि मैं गया तो उससे मैंने कहा कि मैं आगे दाखिला लेना, किस में दाखिला लूँ, क्या करूँ, या जो भी किया। तो कहते यार क्या करोगे पढ़ लिख कर, भाई कोई बकरियाँ चराओ करो, जो भी जैसे भी वो बोलते थे। ये मुझे खुद आज सवाल ये है कि भाई किसी एक ने हमें उसमें मज़ामीन में बार बार एक लफ्ज़ लिखा है कि सिक्का बंद कम्युनिस्टों ने भी एक लफ्ज़ नहीं बोला। भाई स्टेट को उस वक्त होती है, हमारा सरदार न्यूक्लियस है ना सिस्टम का, अगर हम मार्क्सिस्ट हैं तो हमें इकोनॉमिक्स से देखना पड़ेगा ना। सरदार जब चाहो उसकी असम्बली उठा के ले जाओ, 65 की असम्बली है तो 65 के 65 वजीर हैं। ये 19 में हो सकता ना कि पंजाब में करें तो वो यहाँ भी बहुत गड़बड़े हैं, मैं नहीं कहता। तो ये देखें कि सरदार हमारी एस्टेब्लिशमेंट, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट और अमेरिकी साम्राज्य, ये तीन का जो नेक्सस है एक पेज पर है तीनों बलोचिस्तान में। और वो कहते हैं कि वो लड़ते रहे 5-7 हज़ार 10 हज़ार लोग जितने भी हो गए, मैं उनको अंडरमाइन में उनके साथ इस समाज। लेकिन मुझे एक सवाल है कि भाई बलूचिस्तान का सवाल तो उठाओ, उसकी कबाइलियत का सवाल तो उठाओ। तो मुझे खुद तो इसका जवाब नहीं मिला। जिस एक करते हैं उन्होंने कहा मुझे ये बातें, हमजा साहब मौजूद थे, दूसरे के बाद इमदाद काजी साहब हमारे लीडर हैं, मुहतरम हैं, बेपनाह एहतराम है, वो घर आए, बल्कि बहुत शुक्रिया उनका, वो तशरीफ़ लाए, हम बहुत घंटे बैठे और रोज़ मिलते भी। तो मैंने उन्हें कहा कि आप तो घूमते रहते हैं, आप तो इन लोगों से भाई क्यों नहीं ये इस कबालियत का। तो कहते मैंने उससे बात की है, अब पता नहीं जो भी होगा। तो वो कहते हैं कि यार एक मास खुला हुआ तो दूसरा, भाई ये नहीं जीती जा सकती जंग, नहीं जीती जा सकती। तो लिहाजा हमें उससे निकलना होगा। तो भाई दोस्तों ये है कि किताब यार पढ़ लें, उसमें आपकी मेहरबानी, आप पढ़ेंगे। चूँकि एक बात करें, पढ़े बगैर कोई आदमी लेफ़्ट का चीज़ों का, ख़ास तौर पे चूँकि लेफ़्ट का पढ़ लिख इसकी वो एक नई फ़िलोसफी को करते हैं ना, तो वो उसमें है। तो आप पढ़ें देखें। और मेरी मतलब वो बिल्कुल उन्होंने ठीक कहा है आमिर साहब ने कि भाई ये जो है ना, कि इसको इसमें बेपनाह तशरीफ़ी है। असल में इसमें बहुत डाइवर्सिटी बहुत है, 100 मौज़ूआत हैं। अब उसको जगह कम मिलती थी ना, फिर उसको उठाते थे। हमारा था कि मैक्सिमम एक छोटा छोटा व्यू दे दिया जाए। इसको अगले वाली नस्लें करेंगी, कुछ और करेगा। मुमकिन है कि भाई मैं और आमिर साहब, राना साहब मिलकर हम एक, और मैं आज की बात एक और कहूँ कि भाई ये किताब जो है ना, इसको हम इसके बाद जो एडिशन होगा हम इससे नाम हटा देंगे, इसको एक्सपेंड करेंगे और जो लोग करेंगे उनका नाम आएगा। हमारा नाम बेशक नहीं, इसको इम्प्रूव करेंगे। जी दोस्तों, अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्नफ़ीन का ये इम्तियाज़ है कि यहाँ हम ये कहते हैं कि मुकालमे को फ़रोग़ दिया जाता है और आर्गूमेंट, काउंटर आर्गूमेंट और जितनी भी इख्तिलाफ़ राय चुभने वाला क्यों ना हो, आपने उसको रैशनैलिटी में देखना है कि किसकी राय हक़ाइक़ से कितनी मुताबिक है और फिर उसको खुले दिल से तस्लीम करना चाहिए। आप इनकी किताब भी पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि इनमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी और हर ये हम सीख सकते हैं। जो बाएं बाजू के जो भी हैं इख्तिलाफ़ राय को तो हम वेलकम करते हैं और बिल्कुल उसकी परख भी होनी चाहिए। और आज उसी का मुज़ाहरा भी हुआ है कि बहुत अच्छे तरीके से एक आर्गूमेंट और काउंटर आर्गूमेंट हुए हैं। मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, आज हमारे मेहमान ख़ुसूसी अमीर हमजा विर्क साहब थे, मैंने शुरू में इनका जिक्र करना मैं भूल गया था, तो अवामी वर्कर पार्टी के सदर हैं। इनको बुलाने से पहले
ہم نے کچھ پروگرام کے پیٹرن کو تبدیل کیا ہے. اس سے پہلے میں یہ اعلان کرنا چاہوں گا کہ مصنف بھی موجود ہیں, کتاب بھی موجود ہے. کتاب کی جو قیمت ہے 1500 ہے, لیکن جس طرح ہوتا ہے کہ تقریبات میں اس میں ڈسکاؤنٹ دے دیا جاتا ہے, تو 1000 روپے قیمت پر آپ آج یہ کتاب خرید سکتے ہیں مصنف کے آٹوگراف کے ساتھ. روش ندیم صاحب نے کہا ہے کہ ابھی ہم ایک چھوٹا سا کوشچن آنسر اور کمنٹس کا سیشن شروع کرتے ہیں. آپ کے کمنٹس کوشش کیجیے مختصر ہو, ٹائم ہی کی ہوتی ہے, ایک اگر زیادہ بولے گا تو دوسرے کا حق مارا جائے گا. تو نعیم صاحب کافی دیر سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. آپ نے جانا ہے؟ ٹھیک ہے. نہیں, وہ پینٹنگ دینا چاہتے ہیں. آ جائیں. ایک آدھ خاتون بول بھی